السلام علیکم. راک وتھ فطراک کے ساتھ میں سمیہ چودھری اور آپ کو کرتی ہوں دل سے خوش آمدید. جی تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا سیگمنٹ نہیں ہے، آپ کنفیوز مت ہوئیے. بیسیکلی آج ہم ایک فیسٹیول میں موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ ویژن دیتی ہے عوام کو لوگوں کی رائے بدلنے میں. تو آپ ہمیں یہ بتا دیں، آپ اپنی ڈاکومنٹریز کے ذریعے عام لوگوں کی کیسے ویژن جو ہے نا وہ چینج کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم عوام لوگوں کے لیے ایک ایڈوکیسی ٹول کے طور پہ ڈاکیومنٹری فلمس کو استعمال کریں. وہ والی سٹوریز لے کر آ رہے ہیں جو کہ شاید ہمارا مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھاتا، عام عوام کی کہانی. اس کے علاوہ اجتماع کا جو ہمارا تھیم تھا وہ تھا #FilmsForAction، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو ٹریبیوٹ دی جائے جنہوں نے ایکسٹریمزم کے تھرو اپنی جانوں کو کھویا ہے. پاکستان کو ایک پیسفل جگہ بنانے کے لیے کلچر کے بارے میں بتایا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ چاہے وہ لوگ پاکستان میں رہتے ہوں، باہر رہتے ہوں، وہ لوگ ہیں، ان کے پرابلمز ایک جیسے ہیں. تو ہمیں مل کے وہ وقت آگے کی ہیومینٹی کے بارے میں سوچنا ہے، نہ کہ سوچنا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. سو اوور آل ایک پیسفل اور پلورل پاکستان کی بات کی گئی ہے. میم، جیسے کہ آپ کی ایسٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹری کو آسکر ایوارڈ جو ہے وننگ میں آ گئی ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کو مطلب کیسے پروڈیوس کرنی چاہیے ڈاکومنٹریز کے جو ایسے آسکر ایوارڈز کے لیے نامینیٹ بھی ہوں اور اس کے بعد وننگ پرائز بھی لیں. ٹھیک ہے، آئی گیس کہ یہ ایک بہت زیادہ پرسنل ایک اوپینین ہے کہ آپ کیسی فلم بنانا چاہتے ہیں. اگر میں IRC اور وساق کی بات کروں تو ہمارا مین موٹیو تو یہی ہے کہ پازیٹیو سٹوریز آف پاکستان جو ہے آگے جائیں، کہ آلریڈی لوگوں کو پتہ ہے مسئلے ہر ملک میں ہوتے ہیں وہ ہے. سو جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں اور بھی بہت خوبصورت چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، زبانیں ہیں دیکھنے کے لیے. نہ صرف یہاں پہ ڈفرینٹ بولیاں بولی جاتی ہیں، مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو پیسفل ایک کنٹری بنانے کے لیے بہت زیادہ سیکریفائزز بھی کیے ہیں. تو پرابلی ایسی سٹوریز لے کر آئیں جو کہ ریئر ہوں، جو ہم نے نہیں دیکھی ہوں. تو میرے لیے تو وہی سب سے اچھی سٹوری ہے جو مجھے لگتی ہے، اور میرے لیے وہی آسکر وننگ ہوگی. سو آئی گیس پیسفل امیج آف پاکستان کو پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر پاکستان سے باہر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز بھی، ڈاکومنٹیرینز آتے ہیں آپ کے پاس، وہ ڈاکومنٹریز آپ کو دیتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے پاکستان میں اس پلیٹ فارم پہ لاتی ہیں، اور آپ کیا ویژن ہوتا ہے انٹرنیشنل سے آنے والی ڈاکومنٹریز کو لے کر؟ ہمارا مین مقصد انٹرنیشنل فلم اسکرین کرنے کا یہ بھی ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے پاکستان میں کوئی ڈاکیومنٹری فلم فیسٹیول ہوتا نہیں ہے. اچھا، اسٹوڈنٹس کو کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں جا کے وہ کام دیکھ سکیں، کیونکہ یہ والی فلمز آن لائن اویلیبل نہیں ہے، یہاں پہ کوئی فیسٹیول ہوتا نہیں ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے وہ فلم سلیکٹ کی جائے جو ہماری تھیم کے انڈر آ رہی ہو، جس میں کوئی وائلیشن کو پروموٹ نہ کیا جا رہا ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہیومن رائٹس کی بیسک جو بھی مد نظر چیزیں رکھ کے ان پہ کام کیا جائے. اور اس کا مین مقصد یہ انٹرنیشنل ڈاکیومنٹریز لے کر آنے کا کہ ایکسپلوریشن ملے، اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے باہر کس طرح کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کس طرح سے فلم بناتے ہیں، کس طرح کی اسٹوریز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم ہے اسپائرنگ ینگ فلم میکرس کو بھی ایک جگہ دی گئی کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، آپ اپنا کام بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. نہ کہ صرف اپنا کام پروڈیوس کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کا بنایا ہوا کام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے جو ایک لرننگ پروسیس بھی ہے. یہ آپ اس ڈاکومنٹری میں فرسٹ ٹائم آئی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے؟ ہاں جی بالکل، میرے لیے بڑی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں خود میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں گفٹ یونیورسٹی سے پڑھ رہی ہوں. تو میں یہاں پہ اسپیشلی یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے آئی ہوں. تو میری طبیعت خراب تھی، بٹ پھر بھی میں یہ دیکھنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے اس چیز کا شوق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اچھی ڈاکومنٹری کر سکوں کل کو. تو یہ دیکھ کے میں بڑی انسپائر ہوئی ہوں اور میں نے اس کو کافی کچھ سیکھا ہے کہ اگر مجھے سر کہیں کہ آپ ڈاکومنٹری کریں تو میں ایزیلی اچھی طریقے سے کر سکتی ہوں. اگر آپ کو ڈاکومنٹری بنانے کا چانس ملے تو آپ سب سے زیادہ کون سا ایسا اسپیکٹ دکھانا چاہیں گی میڈیا کو جو کہ شاید آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک لوگوں کا وہ پہلو نہیں دکھایا؟ آئی تھنک میں سوسائٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ لوگ سوسائٹی کی کرتے ہیں پر اس طرح سے نہیں. میرے نظریے سے ذرا میں چاہوں گی کہ میں اپنے نظریے سے ایک ڈاکومنٹری تیار کروں. آپ یہاں کی مینیجر ہیں، مینیجر کی ساری پوسٹ آپ نے کور کی ہوئی ہے، تو مجھے بتائیں ایز اے مینیجر کون سی ہرڈلز آتی ہیں جب یہ فیسٹیول آپ ارینج کرتی ہیں، کہ کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے؟ ویل یہ جو فیسٹیول ہے کافی یونیک ہے. ہم ڈاکیومنٹریز دکھا رہے ہیں جہاں کا یہاں بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے ڈاکیومنٹریز دیکھنے کا. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آبویسلی تھوڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ ایشو یہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ چیلنج بھی ہوتا ہے کہ ایسی فلم ڈھونڈنا جو آبویسلی لوگوں کو پسند بھی آئیں، جو اچھی بھی ہوں، انٹرٹیننگ بھی ہوں، لیکن اس میں ایسا میسج بھی ہو جو لوگوں کو افینڈ بھی نہ کرے بٹ ایک لارجر ڈسکشن پرووک بھی کرے لوگوں کے درمیان. تو کیوریشن آف دا فلمز از دا موسٹ چیلنجنگ پارٹ آف آرگنائزنگ اے فیسٹیول لائک دس. جو میڈیا ایجوکیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ پریکٹیکل تربیت کے بغیر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور ہمارا جو گفٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن جو ہے، جو نالج وایا ایجوکیشن وایا ٹریننگ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو مواقع ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بڑے اچھے ہیں. مثلا آپ کو جس طرح یہ ایک فیسٹیول ہے، اس میں میں دیکھ رہا ہوں برما سے ہے ڈاکومنٹری، امریکہ سے ہے، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے. تو ایک ہی وقت میں ہمارے اسٹوڈنٹ کو ایک ہی چھت کے نیچے اتنی ڈائیورسٹی مل رہی ہے
ڈفرینٹ ٹائپ آف سٹوریز مل رہی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف سماج ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف کیمرہ ورک ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ دوسرے جو ہمارے جیسے ممالک ہیں, جیسے انڈیا ہے, جیسے برما ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جس طرح آپ ایک سال میں جو کتابیں جہاں آپ کو لے کے جاتی ہیں, شاید ایک دن آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہے. تو یہ بڑا پاورفل طریقہ ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا. آپ کے نزدیک ایک بیسٹ ڈاکومنٹری کو کیسے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی یہ اتنا آسان نہیں ہے. بیسٹ ڈاکومنٹری سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کیمرہ جو آپ کو ملا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو کیمرہ ہے, جس طرح جب ہم لوگ نوجوان تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ قلم جو ہے وہ ایک تلوار ہے, وہ ایک جہاد ہے, وہ ایک ویپن ہے, آپ اسے لڑ سکتے ہیں, اپنے معاشرے کے حق میں آپ چیزیں بدل سکتے ہیں. تو میں سمجھتے ہیں ڈاکومنٹری میں جو قلم جو لکھاری کا کام تھا وہ اب کیمرے نے کر دیا. تو اگر آپ کے اندر ایک سماج میں اپنے معاشرے کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کس طرح لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے غربت ختم کرنے کی, معاشرے کی جو بیماریاں ہیں, جیسے میں کہوں گا بے روزگاری ہے, خواتین کے حقوق ہیں, اقلیتوں کے حقوق ہیں, تو اگر آپ معاشرے میں تبدیلی کو کیمرے کے ذریعے بڑی آسانی سے لا سکتے ہیں. آپ 10-15 منٹ میں ایک ایسے موضوع کو کیمرے میں لا سکتے ہیں جو شاید آپ کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے آپ کو 1 سال لگے, 2 سال لگے. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے, میں سمجھتا ہوں ڈاکومنٹری معاشی تبدیلی. اگر آپ, اور جیسے پاکستان میں تو ہزاروں مسائل ہیں, پاکستانی معاشرے کو ترقی کرنی ہے, اس کو آگے جانا ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کو آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل ہیں کیا اور ان کا حل کیا ہے, اور ڈاکومنٹری اس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے ہمارے سیگمنٹ کو دیکھا. آئی ہوپ آپ نے اسے بہت انجوائے کیا ہوگا. انجوائے نہیں تو آپ نے کم از کم اس سے انفارمیشن ضرور لی ہوگی, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ڈاکومنٹریز اور میڈیا کا اسکوپ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے جیسے کہ اٹس ناٹ بینیفیشل. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے سیگمنٹ کے بعد آپ کا کنسیپٹ بھی چینج ہو گیا ہوگا, اور ڈاکومنٹریز کی جو ویلیو ہے ہمارے پاکستان میں وہ بھی اجاگر ہوئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سمیہ چودھری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں, تب تک اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.